بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس۔ آج کا ٹاپک دوبارہ ہمارا سیلز کے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ میں اکثر جب مارکیٹس میں جاتا ہوں تو ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے کہ جو اکثر سیلز مین جب وہ آتے ہیں تو وہ لگتا ہے جس طرح پوری طرح یعنی پراپر تیار ہو کر نہیں آتے، اور ایک انہوں نے بک اٹھائی اور آ جاتے ہیں، تو ان کی جو گفتگو میں بھی وہ ایک کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ تو اس سے مجھے یہ لگا کہ شاید ہو سکتا ہے جب وہ جاب میں آتے ہیں تو ان کو پراپرلی 1 2 3 دن کی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا کام سٹارٹ لینا ہے اور آخر تک انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کو میں نے رکھا ہے کہ سیلز مین ہاؤ ٹو ورک اسٹارٹ۔ دیکھیے، ہر دن کی جو اچھی شروعات ہیں وہی ایک اچھے سیلز مین کی نشانی ہوتی ہے، یعنی پلاننگ ایٹ دی بگننگ آف دا ڈے۔ اور اس میں چند چیزیں ہیں جس میں ایک سیلز مین کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ ورک سٹارٹ سے پہلے یعنی جب آپ جاتے ہیں تو اس میں ایک سب سے پہلی بات آپ لوگوں سے جو سیلز کے بچے ہیں، نوجوان ہیں جنہوں نے بھی اپنا کام شروع کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے یعنی کہتے ہیں کہ پریپیئر یور سیلف، آپ اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے تیار کر کے جائیں۔ اچھا لباس پہنیں، یعنی اچھے سے مراد ہے کہ مناسب استری ہونا چاہیے آپ کے، جو پراپر اگر آپ شیو کرتے ہیں تو آپ کو پراپر شیو کرنی چاہیے۔ اور اکثر میں نے سیلز کے نوجوانوں کے پراپر وہ کلین شیو ہوتے ہیں تو ان کو پراپرلی ایک اچھے طریقے سے اپنی شیو کر کے اور بالوں کا بھی ٹھیک سٹائل بنا کے ان کو جانا چاہیے۔ اور جو شوز ہوتے ہیں ان کو وہ صاف ہونے چاہیے، یعنی پالش ہونے چاہیے، اور اس کام میں کسی صورت میں آپ کو سلیپر وغیرہ پہن کے نہیں جانے چاہیے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا امپیکٹ جن کا ہوتا ہے جب آپ کسی آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں، جب آپ بزنس کی کسی سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز اسی سے چونکہ ریلیٹڈ ہے، وہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آفس کا ٹائم جو ہوتا ہے، اکثر جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے ڈسٹریبیوشن آفس میں پراپر ٹائم کے اوپر آنا چاہیے، اور کیونکہ وہاں جا کر آپ نے مارکیٹ نکلنے سے پہلے جو کام کرنے ہوتے ہیں چند دن، وہ یہ ہوتے ہیں جس میں یہ کہ چیک آؤٹ آف ایس کے یوز اسٹاکس میں آپ یہ دیکھیں جو اسٹاک پڑا ہوا ہے اس میں جو آپ کے ایس کے یوز ہیں کیا وہ مکمل ہیں، پورے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا یہ کہ کل یعنی پریویس ڈے پہ آپ نے جو بکنگ کی ہے کیا اس کی جو ہے پراپر ڈیلیوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی چیک پریویس ڈیز ڈیلیوری۔ اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے، چونکہ ایک اور بھی ایک جگہ مجھے اتفاق ہوا کہ ایک آؤٹ لیٹ کے اوپر کہ اس کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ پتہ کرو کہ یہ جو ہے وہ کسی برانڈ کی بات کر رہا تھا کہ یہ ہے، تو اس نے کہا میں پتہ کرتا ہوں ساتھ ان کو، ہو میرا تو جو موبائل ہے وہ چارجنگ ختم ہو گئی ہے، تو میں بھی تو اس سے ایک ہی ہے کہ انشور کریں گے آپ کا جو موبائل ہے، کیونکہ اب یہ بزنس میں اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، بڑا ضروری ہے آپ کا یہ ایک دس از یور کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کا ویپن ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اسٹاک کے معاملے میں، کسی اپنے ڈسٹریبیوٹر سے یا آپ کی جو کمپنی کا وہاں پر نمائندہ بیٹھا ہے اس سے کوئی اگر آپ نے انسٹرکشنز لینی ہے تو اس کے لیے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ تھرو آپ موبائل کے کریں گے تو آپ کا موبائل جو ہے وہ فلی چارج ہونا چاہیے۔ یہ وہ بڑی یہ لگتی بہت چھوٹی سی چیزیں ہوں گی جو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ
آپ ایک اچھے سیلز مین نہیں بن سکتے۔ پھر ہوتا ہے کہ پلان فار دا ڈے میں یہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ کوئی بھی سیلز مین ہوتا ہے جس کو آپ ڈی ایس ایف کہہ لیں یا جو ڈسٹریبیوشن کا ریپ ہوتا ہے، اس کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، منتھلی ٹارگٹ۔ اب اس میں سے جو اچھے سمجھدار لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو جو 26 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے اپنا جو ٹارگٹ جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کل میں نے کتنی بکنگ کی، کتنی ڈیلیوری ہوئی، کتنا میرا ٹارگٹ تھا، بیلنس میں کتنا رہ گیا۔ اگر آپ اپنے اس ٹارگٹ کو نہیں دیکھیں گے تو لاسٹ چیز میں جا کر آپ کے اوپر اتنا برڈن ہو جائے گا کہ وہ پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اور دوسروں سے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو بیلنس ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے کہ وہ ٹارگٹ بھی ہیپ ہیزرڈ میں وے میں ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے وہ لوگ جو پلاننگ نہیں کرتے، تو آپ لوگ جب بھی جائیں تو اس کو ہر دن کے اوپر اپنے ٹارگٹ کو جو ہے اس کو رکھ لیں کہ آج میں نے کتنا کرنا ہے، کل کتنا کرنا ہے، اور اس طریقے سے کوشش کریں کہ 26 جو ورکنگ ڈیز ہیں آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے کم از کم 20 دن میں آپ اپنا والیوم جو ہے ٹارگٹ والیوم جو ہے اپنے اس کو اچیو کر لیا کریں۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیکشنز بنے ہوتے ہیں، آپ کا جو روٹ پلان ہوتا ہے اس جس دن کا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے سٹورز ہیں، لارج سٹورز ہیں، اور یا ہول سیل اگر آپ کے راستے میں کوئی، کیونکہ اب ہول سیل بھی اسکیٹرڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اسپیشل جو ہے وہ پلان کرنا پڑتا ہے۔ تو اب کی آؤٹ لیٹس بھی ہیں، وہاں سے مین آپ کو وہ جو ہے وہ بزنس ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پراپر پوری طرح تیاری کر کے، یعنی آپ کو دوبارہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو ایس کے یو وائز اپنے پروڈکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ہے، کتنی بکنگ کرنی ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے اسٹاک کم ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سپلٹ کرنا ہے، کس طرح اس کو ہر ایک کو آپ اس طرح کرنا ہے کہ کوئی آپ سے ناراض بھی نہ ہو اور تمام مطمئن ہو جائیں، اور تاکہ اگلی بکنگ تک جو ہے آ کے بعد جب اسٹاک آ جائے تو وہ جو بیلنس اگر اس دن کا ہے تو وہ آپ ایزیلی اس کو دے سکیں۔ اور پھر سب سے ایک جو اس میں بڑی بات ہے وہ ہوتا ہے آپ کو اسکیمز کا نالج ہونا چاہیے اور پروموشنز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر ایک ویک کی اسکیم چلی ہے اور آپ ایک ویک کے بعد بھی جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی اسکیم ہے، نہیں، وہ جو اسکیم ہوتی ہے وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ سے لے کر فلاں ڈیٹ تک یہ اسکیم دینی ہے، تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں وہ اسکیم ختم ہو گئی ہے اور وہ آپ سے اسکیم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور یا اب اسکیم میں دن باقی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسکیم ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو اسکیمز کا اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کا آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس میں وہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کے پاس آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ پراپر سیلز کٹ، جس میں آپ کے پاس جو ہے اگر وہاں پہ کچھ پیوس مٹیریل ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس ڈسٹر ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر میں جب وہ کہتا، پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا کہ جب اگر آپ نے کسی آؤٹ لیٹ میں کوئی ونڈو ہائر کی ہوئی ہے کمپنی نے، تو وہاں تک جب ڈسپلے کرتے ہیں اگر وہاں پہ ڈسٹ ہے تو اس کو پراپر آپ اس کو کلین کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو فار دیٹ آپ کے پاس ایک ڈسٹر بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے جناب وہاں پہ بنڈنگز وغیرہ لگانی ہے تو اس کے لیے وہ چھوٹی سی کینچی بھی، کہاں سے آپ اس کو کاٹ کے کس طریقے سے آپ نے پراپر اس کو ہینگ کرنا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ایس کے یو سیمپلز اگر ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ یہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ نے بکنگ کے ساتھ بھی، کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بکنگ کے ساتھ ساتھ کہ جی تو وہ بھی پچھلی اگر کچھ رہ گئی ہے تو وہ اگر آپ کا ڈیلیوری مین وہ نہیں دے سکا تو وہ 2-4 آؤٹ لیٹس اگر رہ گئی ہیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے جو آپ اس کو جا کے اسکیم کا اگر اس کے بیلنس میں تو اس کو آپ دے سکیں۔ یہ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی چیز ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے سیلز مین گنے جائیں گے، اور یہی چیزیں
آپ کو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا. تو امید ہے آپ ان چیزوں کو خیال کریں گے، اور انشاءاللہ اگلا ٹاپک بھی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں لے کے آئیں گے کہ جو آپ بچوں کو، جو اگر کوئی سیلز کے لوگوں کو کوئی پرابلمز آتی ہیں ان کو کس طریقے سے سالو کیا جائے. سو اپنا خیال کیجیے گا. سب سے بڑی بات یہ جو میں اکثر کہتا ہوں لیکن آج بھول گیا ہوں، ابھی کہتا ہوں کہ یہ چینل میرا پاکستان بائی صفدر روان، اس کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی جو نالج میرے پاس ہے یا ہم نے سیکھا ہے یا ہمارے پاس آتا ہے وہ آپ تک آگے پہنچانا ہوتا ہے. آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو کہیں وہ بھی سبسکرائب کریں. گڈ لک. پاکستان زندہ باد.